وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سارے کے سارے کام کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، سارے کے سارے کام کرنے کے لیے اللہ. کیا بات سمجھ آ رہی ہے بھلا؟ کہ دنیا میں فلاں کہہ رہا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں بابے کے پاس چلتا ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابے کے پاس چلتا ہوں، یہ نہیں ہو رہا، فلاں بابا بڑی کرنی والا ہے، بڑی پونجی سرکار ہے، وہ یہ کام کروا دے گا. اللہ فرما رہے ہیں سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، سب ہر کام کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو کے، جن انسان سارے کے سارے مل کے اگر اللہ کی تعریف نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ، سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کریں پھر بھی اللہ کی تعریفوں میں کمی نہیں ہونے والی. حمیدہ، چونکہ وہ حمدوں والا ہے، اس کی ایسی حمدیں ہیں، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ حمدوں کے لائق ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ حمدوں والا. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز اللہ تعالیٰ کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے تم کو، مٹا دے تم کو، أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ، ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اس پر قدرت رکھنے والا. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، فعند اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جدائی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن مرد کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تجھے پھر کیسا مرد ملتا ہے، دیکھنا ایسے کھجل خراب ہوگی. اور عورت کہتی ہے میں تجھے کون دے گا، میں دیکھتی ہوں. دونوں ایسے، دونوں کو تڑیاں لگا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. مرد کو اللہ پاک عورت دے سکتا ہے، عورت کو مرد دے سکتا ہے. اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگر تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہو رہا تو تم آپس میں جدا ہو سکتے ہو. یعنی آخری حل ہے یہ، آخری حل. پہلے صلح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ صلح کسی طریقے سے ہو جائے. یعنی کرتے کرتے بلاخر ایک بندہ اس طرف سے ایک بندہ اس طرف سے آئے، صلح کروائے. اور صلح کروانا چاہ بھی رہے ہوں تو اللہ صلح کروا دیتا ہے، بہترین حال ہو جاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا معاملہ ایسا حل، اگر جدائی ہو ہی رہی ہے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ اللہ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ پاک بڑی وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت والے کیسے ہیں، وسعت والے کیسے ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. تھوڑا سا بولا کرے ساتھ آگے نہیں چلی جائے. سارے سارا کس کا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار، کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو لہٰذا اللہ کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ وسعتوں والا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب، یعنی اوت الکتاب جو لوگ تھے، اہل کتاب تھے، پہلی کتابوں والے، ان کو بھی ہم نے یہی وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں. کیا بلا؟ ان اتقوا اللہ، کہ ڈرنا صرف کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمام کاموں میں ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہے تو یہ انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. اپنا ہر کام کرتے وقت کس سے ڈر رہا ہو؟
اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، ذہن میں ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے کہ مخالف ہے، کہیں میں شریعت کے مخالف تو نہیں کر رہا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، اس انسان کے دنیا کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی لکھی جاتی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، لیکن اگر تم کفر کرو تو اللہ کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ نقصان کس کا ہے کفر کرنے میں؟ اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہے نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے نقصان اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ہر کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ یہ 3 دفعہ آیت آئی، آگے پھر 1 دفعہ آ رہی ہے، یعنی 3 دفعہ آیت آئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تینوں دفعہ ہر دفعہ مقصد الگ ہے۔ پہلی دفعہ مقصد کیا ہے؟ اللہ وسعتوں والا، کیوں؟ اس کے پاس زمین و آسمان کا کنٹرول ہے۔ اب دوسری دفعہ کیا ہے؟ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، بگاڑو گے اپنا ہی، کیوں کہ آسمان و زمین میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اور آگے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا بے پرواہ، حمیدہ حمد والا، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو کے، جن انسان سارے کے سارے مل کے اگر اللہ کی تعریف نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی پرواہ، سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کریں پھر بھی اللہ کی تعریفوں میں کمی نہیں ہونے والی۔ حمیدہ، چونکہ وہ حمدوں والا ہے، اس کی ایسی حمدیں ہیں، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ حمدوں کے لائق ہے، اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے اور پھر بھی تعریفوں والا ہے، پوری کی پوری کائنات اس کے مخالف ہو جائے پھر بھی تعریفوں والا ہی ہے۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چونکہ زمین و آسمان میں کنٹرول کس کا ہے؟ اس لیے غنی ہے بے پرواہ ہے، چونکہ کنٹرول ہی اس کا ہے، آسمان و زمینوں میں کنٹرول اسی کا ہے۔ اور وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سارے کے سارے کام کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسانوں کے کام ہیں سارے کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کام کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، وَكَفَى کافی ہے۔ یہاں سے یہ بات ایک اور سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہو تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک بات یہاں سے بڑی کمال سمجھ آ رہی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سارے کے سارے کام کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، سارے کے سارے کام کرنے کے لیے اللہ۔ کیا بات سمجھ آ رہی ہے بھلا؟ کہ دنیا میں فلاں کہہ رہا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں بابے کے پاس چلتا ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابے کے پاس چلتا ہوں، یہ نہیں ہو رہا، فلاں بابا بڑی پکڑنی والا ہے، بڑی پونجی سرکار ہے، وہ یہ کام کروا دے گا۔ اللہ فرما رہے سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، سب ہر کام کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لہٰذا انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے جتنے بھی کام ہو سارے اللہ سے کروا سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لیکن پھر بھی تم اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، اپنا حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو بناتے ہو، سمجھتے ہو کہ کوئی اور دوسرا بھی یہ کرنے والا ہے، فلاں فلاں ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو تم کو ختم کر دے لوگوں، ویاتی بآخر، دوسروں کو لے آئے، تمہیں کیا کر دے؟ ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ پاک اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسری مخلوق کو لے آئے جو اللہ ہی کو ہر چیز سمجھے، اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں آزما رہا ہے، لاتا کیوں نہیں ہے فوراً سے، کرتا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ انسان کو اللہ دنیا میں آزما رہا ہے، دنیا میں امتحان کے لیے انسان کو بھیجا ہوا ہے، کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی صلہ مل جائے، یہ میں نے کام نیکی کیا ہے، میں نے 100 اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، مجھے 1000 دنیا میں ہی ملنا چاہیے، 10 گنا مجھے دنیا میں ہی ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا میں ہی بدلہ چاہتا ہے نا، لیکن یہ سوچ لے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بدلے اللہ کے پاس ہی ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی دینے کے اوپر اختیار رکھتا ہے اور آخرت میں بھی دینے کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ اختیار رکھتا ہے۔ بدلے سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر وقت ہر دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر وقت ہر دعا کو سننے والا ہے، اور بصیرہ، ہر ایک کی ہر وقت ہر حالت کو دیکھنے والا ہے۔ ایسی ذات کو چھوڑ کے انسان کسی اور کے سامنے جھکتا پھرے، اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا چاہیے جب سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اختیار سارے اللہ کے پاس ہے، کام کرنے کی طاقت ساری اللہ کے پاس ہے، زمین و اس آسمان کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، پھر حاجت روا مشکل کشا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ عبادت کے لائق پھر کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ۔